پردیسی کی بیوی کی کہانی ہے جس نے تین تین یار بنا رکھے تھے، اپنے عاشق بنا رکھے تھے، اور پردیسی خود کویت میں تھا، اور پردیسی جو بیوی ہے اس نے اپنے شوہر کو شیشے میں اتار رکھا تھا۔ جو اس کا شوہر تھا نا، اپنی بیوی کی ہر بات کو حرف آخر سمجھتا تھا، اس پہ اندھا اعتبار کرتا تھا، اور پردیسی کی بیوی نے اپنے ساس سسر کو امی جی ابو کہہ کر نا ان کا دل جیت لیا تھا۔ ان کی ہر جو خواہش ہوتی پوری کرتی، جو کھانے کو کہتی وہ لا کے دیتی، جو پکانے کو کہتی وہ بھی بنا دیتی، جو کپڑے چاہیے وہ لا دیتی۔ تو وہ بھی کہتے کہ ہماری بہو نہیں ہے، بیٹی ہے، دھی رانی ہے ہماری۔ بڑا یقین تھا ان کو اپنے بہو پہ۔ ادھر پردیسی نے اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ میں تو کویت میں ہوں اور یہاں پہ کوئی ایجنٹ ہے مجھ کو بھیج سکتا ہے یورپ میں، تو کیوں نہ یورپ بھی ٹرائی کروں۔ بیوی کہتی ہے بڑی اچھی بات کی، اب ٹرائی کرو۔ پڑھا لکھا تھا، انجینئر تھا، کویت میں بھی اچھا سیٹ تھا، وہ ٹرائی کرتا ہے اور وہاں پہنچ جاتا ہے، یورپ میں پہنچ جاتا ہے، بڑے خوش۔ اب یورپ پہنچ کے اس نے ڈبل کام شروع کر دیا، صبح بھی کام کرتا، شام کو بھی ڈبل شفٹ میں کام کرتا، خوب پیسے کمائے۔ اب پہلے کویت میں تھا 1.5 سال سے، واپس نہیں آ سکا۔ اب بیوی کو پتا تھا یہ یورپ گیا ہے، وہاں تو پتہ نہیں 5 سال میں کاغذ بنیں گے، 6 سال میں کاغذ بنیں گے۔ اب بیوی نا اس کے پیسے پہ یاشی شروع کر دی، سرخی پاؤڈر لگاتی، اپنی ڈینٹنگ پینٹنگ کرتی اور نکل جاتی بازاروں میں۔ وہاں کبھی کسی کو دیکھ کے مسکراتی، کوئی کسی کو دیکھ کے مسکراتا، لوگوں کا دل پشوری کرتی ہے۔ پھر سوچتی ہے نہیں میں کوئی لو سٹینڈر ہوں، میں ایسا عاشق ڈھونڈتی ہوں اپنے لیے جو میرے اشاروں پہ ناچے۔ تو پہلے یہ گھومتی تھی رکشے پہ، آٹو پہ، اب اس نے نا ٹیکسی بک کرانی شروع کر دی، کرائے پہ جو رینٹ پہ گاڑیاں ملتی ہیں، ساتھ ڈرائیور آتا ہے، اور ایک دن یہ گاڑی بک کرتی ہے، لے کے جاتی ہے ڈرائیور کو اپنے میکے میں۔ یہ ڈرائیور کو جب بلاتی ہے تو اس کا جائزہ لیتی ہے پورا۔ لڑکا ینگ تھا، کوارا تھا، خوبصورت بھی تھا، ہٹا کٹا تھا، اور ضرورت مند بھی تھا، پیسے کا بھی اور جسم کا بھی۔ اب یہ جو عورت ہے نا پردیسی کی بیوی، یہ سوچتی ہے یہ میرے کام کا بندہ ہے، میری انگلیوں پہ ناچے گا۔ اس کے آگے پیسہ پھینکتی ہے، اسے سلامدہ بن جاتی ہے، وہ ساری خواہشیں پوری کرتا ہے عورت کی۔ وہ عورت اس کو ہوٹل میں لے کے جاتی ہے، روم بک کرتی ہے، کھانا کھلاتی ہے، اور سارے خرچے خود برداشت کرتی ہے، اور خوب پیسے لٹاتی ہے اس کے اوپر۔ اب یہ جہاں بھی لے کے آتی، گھر بھی اپنے بلاتی، اپنے میکے میں بھی، اور گھر میں بھی بتا رکھا تھا کہ میرا بھائی بنا ہوا ہے۔ اپنے سسرال میں لے کے جاتی، رشتہ داروں میں لے کے جاتی، جہاں بھی ساتھ لے کے جاتی اس کو ساتھ لے کے جاتی، اور سب کو کہتی میں نے بھائی بنا رکھا ہے یہ۔ سب کہا ٹھیک ہے جی، اور شوہر اس پہ اندھا اعتبار کرتا تھا، شوہر تو بات سنتا ہی نہیں تھا کسی اور کی۔ اب نا کافی دن گزر گئے تو ٹیکسی والا نا وہ سوچتا ہے کہ یہ سونے کا انڈا دینے والی مرغی ہے، ابھی تو کام گرم گرم ہے، اس سے جتنے پیسے نکل سکتے ہیں نکالو۔ وہ اس سے کہتا ہے کہ تم جو ٹیکسی میں گھومتی ہو، ٹیکسی میری نہیں ہے، کرائے کی ہے، کسی کی ٹیکسی چلاتا ہوں میں، تمہارے پاس اتنا پیسہ ہے، مجھے پیسے دو، کچھ پیسے میں ڈالتا ہوں، ٹیکسی خرید لیتے ہیں۔ وہ کہتی ہے تو بات بڑی اچھی ہے، اس کو دیتی ہے 18-20 لاکھ، کچھ پیسے وہ ڈالتا تھوڑے بہت، ٹیکسی خرید لیتے ہیں۔ اب ٹیکسی اس کے انڈر آ گئی اور بندہ بھی اس کے انڈر آ گیا، اس کی انگلیوں پہ ناچتا، جیسا کہتی ویسا کرتا۔ اب سوچتی ہے نہیں یہ لو سٹینڈر ہے، اب مجھ کو اس سے اوپر سٹینڈر چاہیے، اور آدمی چاہیے لیکن امیر چاہیے ذرا۔ اب یہ نا اس کو شوق تھا سونے کا بڑا، کبھی کہیں سے سونا خریدتی، کبھی کہیں سے۔ ایسی ایک بڑی شاپ پہ پہنچتی ہے، وہاں پہ سونا خریدتی ہے۔ جو سنیارا تھا وہ دن میں 50 عورتوں کو ڈیل کرتا تھا، جو ہی ہاتھ پکڑتا ہے اس کو معلوم پڑ جاتا ہے یہ کوئی 2 نمبر عورت ہے، کوئی کیسے ہی بھائی حساب لگا لیتا ہے اس کا۔ اب نہ اس کو چوڑیاں پہناتا ہے، اس کے جسم پہ ہاتھ پھیر رہا ہے، عورت مست کھڑی ہے وہاں پہ، وہ پھر لاکٹ بنواتی ہے، یہ پہنا، یہ چیک کریں، یہ چیک۔ وہ کہتا ہے ایسے نہیں چیک کرتے، میں پہنا کے چیک کراتا ہوں، شیشے میں دیکھیں۔ اس کے گلے میں خود پہنا رہا ہے، لاکٹ پہناتا ہے، اور جسم پہ ہاتھ پھیر رہا ہے تو شیشے میں دیکھ رہی ہے۔ اس کے بعد وہ بھی عورت، تو عورت کو چاہیے تھا کوئی نیا مرد، اب وہ جو سنیارا تھا اس کی وہ جناب نئی مشوق بن گئی، اور وہ جو عورت ہے اس کا نیا عاشق بن گیا سنیارا۔ اب یہ عورت سنیارے پہ پیسے بھی لٹاتی، اس کو ہوٹل پہ لے کے جاتی، کھانا کھلاتی، اسے موبائل گفٹ کرتی، کچھ بھی چیز دیتی یہ اسے گفٹ کرتی، اور یہ سارا خرچہ برداشت کرتی سنیارے کا۔ سنیارا بڑا خوش تھا کہ اس کو اچھا گاہک مل گیا جو اس پہ پیسے بھی لٹاتا ہے اور جسم بھی لٹواتا ہے اور سامان بھی خریدتا ہے۔ سنیارے سے وہ 18-20 جو ہے تولے سونا خریدتی ہے، کھلا پیسہ شوہر کا تھا،
شوہر بیچارہ وہاں مزدوری کر کر مر گیا اور یہ کمائی کر کر پیسے اڑا کے تھکتی. پھر سوچ دیا ایک دن کہ جو ہے نا مجھے اور عاشق چاہیے اس سے بڑا اسٹینڈرڈ. اب جو ٹیکسی والا تھا وہ دیکھتا ہے کہ پہلے میں اس کا عاشق تھا, اب ٹیکسی والے کے ساتھ جاتی تھی سنیرے کے پاس, اب اس سنیرا دوست بنا لیا ہے. وہ سوچتا ہے اس سے میں بھی نا پتہ کاٹتا ہوں اس کا. وہ بھی اسکیم لگاتا ہے کہ یورپ جانے کی ڈنکی لگا کے بھاگنے کی, وہاں بھی ٹرائی کر رہا ہے. اب اس کی جو عورت ہے پردیسی کی بیوی, اس کی کسی دوست نے نا کوئی ٹکٹ لی تھی, اس میں کوئی مسئلہ آ گیا تھا, وہ سامان مس ہو گیا تھا. وہ پہنچتی ہے کہ شہر کی مشہور دکان تھی, مشہور آفس تھا ٹریول ایجنسی کا, وہاں پہنچتی ہے. اس کو ساتھ لے جاتی ہے اپنی دوست کو جو پردیسی کی بیوی ہے. وہاں پہنچتی ہے, جو پردیسی کی بیوی دیکھتی ہے نا آفس میں بندے نے ٹائی شائی لگائی ہوئی ہے, اچھا ہینڈسم آدمی ہے, خوبصورت آدمی ہے, اچھی خوشبو آ رہی روم میں. وہ سوچتی ہے میرا کوئی اسٹینڈرڈ ہو, اس طرح اسٹینڈرڈ چاہیے, ٹائی شائی ہیلو ہائی بولنے والا. اب وہاں پہ وہ تو اپنے ٹکٹ کا مسئلہ حل کرا لیتی ہے, جو دوست ہوتی ہے اس کی. اب یہ وہاں پہ نا نمبر ایکسچینج ہوتے ہیں, ہیلو ہائی ہوتی ہے, کافی پیتے ہیں, پھر ملنا شروع ہوتا ہے. کبھی باہر کافی پیتے, کبھی کھانا کھاتے, اور سارا خرچہ عورت کرتی. وہ جو ٹریول ایجنسی والا بندہ تھا نا, وہ سوچتا ہے عورت بیوقوف بھی ہے اور مالدار بھی ہے, اور خوبصورت تو ہے ہی ہے, اس کا فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے. لڑکی نا جو عورت ہے اس ٹریول ایجنسی والے پہ لٹو ہو گئی تھی. ٹریول ایجنسی والا اسے لے کے جاتا گھمانے کو پھرانے کو ہوٹل میں, لیکن جتنا ہی بل تھا وہ عورت پے کرتی. اب جب کافی دن گزر گئے, ادھر جو کیا جو تھا ٹیکسی والا, اس نے ٹیکسی بیچی ہے اور نکل گیا ڈینکی لگا کے یورپ میں ہی. پیسے ڈوب گئے سارے اس کے. اب جو ٹریول ایجنسی والا ہے وہ کیا گیم کھیلتا ہے, عورت کو ہر طرف سے نوچتا ہے, خوب اس کے جسم سے بھی نوچتا ہے اور پیسے سے بھی نوچتا ہے. اسے کہتا ہے کہ تمہارے پاس پیسہ بہت ہے, اور جو ٹریول ایجنسی والا کام ہے نا اس میں بہت پیسہ ہے, اس کام میں سرمایہ لگاؤ, دن دگنی رات چوگنی ترقی کرو گے, راتوں رات پیسے ڈبل ہو جاتے ہیں. ٹکٹ مہنگی ہوتی ہے, سستی ہوتی ہے, کبھی سستی ہوئی نہیں ہے, مہنگی ہوتی ہے. وہ کہتا ہے کم سے کم 50 لاکھ لگا. وہ کہتی 50 لاکھ تو نہیں ہے, میرے پاس 25 لاکھ ہے. کہتے لگا وہی 25 لاکھ. تو جی 25 لاکھ لاتی ہے, اس کو دیتی ہے. اور نا ادھر اپنے شوہر سے کہتی ہے کہ آپ وہاں پہ دن رات محنت کر رہے ہیں ہمارے لیے, مر رہے ہیں وہاں پہ, میں چاہتی ہوں میں آپ کی مدد کروں, ہیلپ کروں آپ کی. شوہر کہتا ہے میری بیوی کتنی اچھی ہے, میرے بارے میں کتنا سوچتی ہے, پوچھتا کیا ہیلپ کر سکتی ہو میری. وہ کہتی ہے میرا ایک بھائی بنا ہوا ہے, سب کو بھائی بنایا ہوا تھا اس نے, اس کی ٹریول ایجنسی ہے, ان کی میں ٹریول ایجنسی میں جاب کروں گی اور کچھ ٹکٹوں میں پیسے لگاؤں گی. شوہر کہتا ٹھیک ہے بھائی. شوہر تو اپنی بیوی کو ہر الفاظ کو حرف آخر سمجھتا تھا, بیوی کی ہر بات پہ لبیک کہتا تھا. اس نے کہا ٹھیک ہے میری جان, جیسا تمہارا دل کرو. وہ بیوی نا سارے پیسے لگاتی ہے ٹریول ایجنسی میں. ٹریول ایجنسی والا اس کو بھی نوچتا ہے, پیسے کو بھی نوچتا ہے. اب بیوی انتظار کر رہی ہے, اس کی معشوقہ انتظار کر رہی ہے کہ میرے پیسے کو پرافٹ آئے. وہ کافی دن بعد کہتی ہے وہ پیسے کو پرافٹ کچھ نہیں بتا رہے. بتا ہے وہ کہتا ہے چھوڑ پرے, تو یہ کیا چاہیے, تیرا شوہر ڈبل ٹربل پیسے کما رہا ہے, تو یاشی کر بس یہاں پہ, وہ سب تیرا ہی مال ہے, باتوں باتوں میں گھماتا رہتا ہے. اور جب بیوی تھوڑا غصہ کرتی ہے اس کی معشوقہ, کہتا ہے تم زیادہ غصہ مت کیا کر, جس کمرے میں تم یہ جو غلط کام کرتے ہیں نا اس میں کیمرے لگے ہوئے ہیں اور ویڈیو ہے میرے تمہارے پاس, کہ تمہارے شوہر کو بھیج دینا تو تمہارے لینے کے دینے پڑ جائیں گے. وہ اور ٹھنڈی پڑ جاتی ہے, بھول بھال جاتی ہے ہر چیز کو, پیسوں کو, اور اسی کے ساتھ رنگ رلیاں بناتی رہتی ہے. یہ تھے کہ 3 تو فل ٹائم عاشق, اور پارٹ ٹائم چھوٹے موٹے گلی محلے کے جو تھے نا دل پشوری کرنے والے, وہ کئی بنا رکھے تھے اور سب پہ پیسہ لٹاتی تھی. ایک دن نا خاندان میں شادی آ جاتی ہے. جب شادی آتی ہے تو اس کی ساس کہتی ہے کہ اپنی بہو سے کہ تم تیار شیار ہوئی ہو, تم نے سونا تو پہنا ہی نہیں ہے, کوئی لاکٹ پہن, کوئی چوڑیاں, کوئی کانٹے, کوئی جھمکیاں. وہ کہتی ہے نہیں میرا دل نہیں کر رہا, ویسے بھی آپ کو پتہ ہے نا حالات بڑے خراب ہیں, لوٹ لیتے ہیں. کہتے ہیں لوٹ لیتے ہیں, ٹھیک ہے پھر بھی پہن سے کچھ نہ تو پہن. کہتے نہیں میں پہن رہی, میں یہ کر رہی ہوں. ساس بڑا ضد زور دیتی ہے, اس نے کبھی ساس کی بات کو منع نہیں کیا تھا, پہلی بار ہے کہ ساس کی بات کو منع کر رہی ہے. اب ساس کو ایسا لگتا ہے کہ یہ ہماری جو بہو ہے نا, ہم کو میٹھا میٹھا بن کے نا ہماری آنکھوں میں دھول جھونک رہی ہے. شادی اٹینڈ کر کے آ جاتے ہیں. اب ساس اپنے شوہر سے کہتی ہے کہ ہماری جو یہ بہو ہے نا کچھ نہ کچھ تو غلط کر رہی ہے.
وہ کہتا مسئلہ چھوٹا سا ہے کہ اس نے یہ پہلے کتنا سونا پہنتی تھی، خریدتی تھی، یہاں دکھا، اس کو دکھا، اب اس نے سونا نہیں پہنا، کچھ نہ کچھ تو مسئلہ ہے، کہیں میکے میں تو سونا دے دیا۔ ان کو یہ شک تھا کہ سونا کہیں میکے پہنچا دیا پیچھے، ہوتا ہے نا اکثر ایسے کرتی ہیں عورتیں۔ تو وہ نا 2-4 دن گزرنے کے بعد نا اپنی اس کی کہتے ہیں بہو کو، بھئی ہم کو واش کرانا تھا، یہ ڈیزائن چیک کرنا تھا، دکھانا ذرا۔ وہ کہتی ہے یہاں پہ نہیں ہے، وہاں پہ نہیں ہے، گھماتے ہیں۔ کہتے ہیں تو صاف صاف بتا پیسہ کہاں ہے سونا۔ جب ذرا گرم ہوتے ہیں تو کہتی ہے کہ میں نے نا کسی دکان پہ دیا ہے اس کو چینج کرانے کے لیے۔ کہتے کس دکان پہ دیا ہے؟ وہ کہتی ہے میں جو گاؤں شہر کی مشہور دکان ہے بڑی والی اس کو دیا ہے۔ جو جانے لگتے ہیں وہاں پہ کہتے نہیں وہاں نہیں دیا، میں تو میکے میں دیا ہے، میکے ہمارے جاننے والے ہیں، یہ نام سے دکان ان کو دیا ہوا ہے۔ اس کو تھا کہ شاید نہ ہی پتہ کریں گے وہاں جا کے۔ لو جی اگلے دن ساس سسر کے بھائی وغیرہ وہاں پہنچ گئے، پوچھا جی یہاں پہ ہماری بہو نے سونا دیا ہوا ہے۔ وہ یہ بتاتے ہیں یہ نام ہے فلانے کی بیٹی ہے۔ وہ کہتے دیا تو نہیں ہوا، البتہ بیچا ہے یہاں پہ سونا، اتنے لاکھ کا بیچا سونا، کوئی 2 ہفتے پہلے ہی بات ہے۔ کہتے ہیں اچھا یہ بات ہے۔ گھر پہنچتے ہیں، اسے ڈانٹتے ہیں، ڈبکتے ہیں، اور ساری بات نا اس کا شوہر جو یورپ میں ہے اس کو نہیں پتا، یہ گھر میں بات چل رہی، کھچڑی چل رہی ساری۔ اب وہ پوچھتے ہیں اس سے بتا، صحیح بتا۔ کہتا ہے نہیں میں نے نا اصل میں وہ کسی کاروبار میں لگائے ہیں پیسے، آپ ہو جائے گا سیٹ، آپ پریشان مت ہوں۔ تو کہتے تو نے بتا پھر سونا، کہتے میں نے بیچا نہیں ہے، جو گاؤں کی شہر کی بڑی دکان ہے ان کو دیا ہوا ہے۔ پھر گھما رہی ہے، ایک بیان بدلتی ہے، 2 بیان بدلتی ہے۔ اب یہ وہاں پہنچتے ہیں، وہاں پہنچ کے کہتے ہیں جی ہماری یہ بہو ہے، یہ نام ہے، یہ فوٹو ہے اس کی، اس نے آپ کے پاس سونا دیا ہے کچھ ڈیزائن چینج کرنے کے لیے۔ کہتا ہے ڈیزائن چینج کرنے کے لیے نہیں دیا، ہم نے سونا بنوایا تھا، اس کا 6 لاکھ باقی ہے، آپ گاؤں شہر کے مشہور لوگ ہیں اس لیے ہم نے آپ کے گھر پہ آنا پسند نہیں کیا، اب فون کرتے ہیں آپ کی بہو کو اٹینڈ نہیں کرتی، لہذا آپ آئے ہیں، چلو اسی بہانے ہمارے 6 لاکھ دے جائیں۔ وہ آئے تھے پوچھنے پیسے جو سونے کا، وہاں 6 لاکھ ادھار پڑا ہے۔ وہ کہتے ہیں فکر مت کریں، ہم گھر جا کے پیسے بھیجتے ہیں آپ کو۔ گھر آتے ہیں، اپنی بہو سے لڑتے ہیں اور کہتے ہیں تو سونا بیچا ہے، تو 6 لاکھ دینے ہیں، تمہارا ایک بیان نہیں ملتا، کبھی کوئی بیان دیتی ہے، کبھی کوئی بیان دیتی ہے۔ وہ کہتی ہے اچھا ہاں میں 6 لاکھ دینا ہے، تو کہتے لاؤ پیسے دے کے آؤں اس کو۔ وہ کہتی ہے میں دے دوں گی، اب پریشان مت ہوں۔ کہتا نہیں چلو ہمارے ساتھ بینک، پیسے نکالو دے کے آؤں اس کو۔ کہتے میں کل دے دوں گی، میں جب جاؤں گی دے دوں گی۔ اب ساس کو سسر کو شک ہوا جیسے سونے سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں، یہ نا اکاؤنٹ بھی خالی ملے، وہاں بھی الو بول رہے ہوں۔ کہتا نہیں چل ہمارے ساتھ، چل ہمارے ساتھ۔ اب وہاں پہنچے ہیں، جا کے اکاؤنٹ میں چیک کیا ہے تو 2-3 جو اکاؤنٹ تھے نل پڑے تھے، خالم خالی۔ وہ ہکا بکا حیران پریشان کہ اتنا پیسہ ہمارا بیٹا نہ بھیجتا ہے، یہ سب کو کہاں کیا کیا اس نے۔ انہوں نے اسٹیٹمنٹ نکالی ساری، وہ اسٹیٹمنٹ نکالتے ہیں، اتنے کم سے کم 1.5-2 کروڑ جو بھیج چکا تھا، اور یہ سارے اڑا چکے تھے یاشیوں میں، کچھ گھر کے خرچ پہ، باقی اپنی یاشیوں میں۔ وہ بڑے پریشان۔ اب وہ نا پوچھتے ہیں اس کو بتا پیسہ کہاں گیا، نہیں میں نے ٹکٹوں میں لگا دیا، میں نے وہاں پہ لگا دیا، کبھی کچھ بتا دی کبھی کچھ بتا دی، بیان نہ ملتے ہیں۔ اور نہ جب فون کرتی کبھی کسی کو بلا لیتی، فون کرتی کسی کو بلا لیتی، رنگ کے لوگ مونچھوں والے لمبے چوڑے آتے بدماش ٹائپ، ان کو دیکھ کے ساس سسر کہتے یہ تو بڑا خراب ہے معاملہ۔ انہوں نے فون کیا اپنے بیٹے کو، بھائی تیری مہربانی، ہم نے تیری کمائی کھا لی ہے، بڑے خرج گئے تیری کمائی کھا کے، تو وطن واپس آ جا، تو ایسے کر پہلی فلائٹ لے ادھر پہنچ جا۔ وہ کہتا ہے مجھ کو نیشنلٹی ملے گی تو آؤں گا نا۔ کہتا ہے چھوڑ سب کارڈ، ہمارے پاس 5 ایکڑ زمین ہے، یہ نہ وہ بھی جاتی رہے، تیری بیوی نے پتہ نہیں کن یاروں کو پیسے کھلا دیے ہیں، نہ اکاؤنٹ میں 1 روپیہ پیسہ ہے، گھر میں 20 تولے سونا تھا وہ بھی نہیں ہے، اور ہم تو روڈ پہ آ گئے ہیں۔ اور لوگوں کی طرح کی باتیں ہیں کہ وہ جو سے پوچھو وہ کہتے ہیں تو آپ کی بہو کے تو فلانا بھی آ رہا ہے، آپ کی بہو کے فلانا بھی آ رہا ہے، فلانا بھی آ رہا ہے، فلانا بھی آ رہا ہے، بھائی تو جلدی پہنچ جا پہ۔ وہ اپنی بیوی سے فون پہ بات کرتا ہے، کہتا ہے تو مجھے یہ بتا پیسے کہاں لگائے ہیں، اکاؤنٹ میں پیسہ نہیں ہے، سونا کہاں ہے۔ وہ کہتی ہے ایسا ہو گیا، میں نے سارا بیچ کے بتایا تھا نا، میں ٹکٹوں میں لگایا تھا، وہ نا وہاں پہ پھنسے ہوئے آ جائیں گے، پریشان مت ہو۔ اب نا شوہر کو یقین بھی آتا ہے نہیں بھی آتا ہے، لیکن ماں باپ کے کہنے پہ وہ آ جاتا ہے وطن میں، اپنے ملک میں آ کے بیوی سے پوچھتا ہے۔ وہ جب نکلتا ہے بازار میں اپنے دوستوں کو جانے والے سے پتہ کراتا ہے، تو کہتے ہیں کہ تمہاری بیوی اس محلے کا ہر بندہ اس کو جانتا ہے، ہر لوفر ہر لچا بندہ جانتا ہے، جس شہر کے جتنے ہوٹل ہیں سب میں جا کے اپنی بیوی کی فوٹو دکھا اور نام وہ خود بتائیں گے
کتنے کتنے لوگوں کے ساتھ جاتی ہے. کہ ٹیکسی بھی اتنے لوگ اس میں سواری نہیں کرتی جتنے لوگوں میں سواری تیری بیوی کے ساتھ لوگوں نے کر رکھی ہے. تو یہاں پہ آج پوچھ رہا ہے پہلے تم لوگوں نے, تمہارے ماں باپ نے آنکھیں بند کر رکھی تھی, اندھا یقین کرتے تھے. شوہر بڑا شرمندہ ہوتا ہے, لوگوں کی بات سن گھر آتا ہے غصے میں, پھر بھی اسے لڑتا ہے. وہ بیوی کہتی ہے مجھ کو آپ کے سر کی قسم ہے, مجھ کو اللہ کی قسم ہے, وہ فلانی جھوٹی قسمیں کھا کھا کہتی ہے میں نے جناب پیسے جو ہے نا آپ کو میں سچ سے بتاتی ہوں. کہتا بتاؤ سچ. اب نیا جھوٹ بولتی ہے. جھوٹے آدمی کی پکی نشانی ہے, ایک جھوٹ پڑا جائے گا نا اگلا جھوٹ بولے گا. وہ کہتی ہے میں نے نا سارے پیسے نا ٹکٹوں میں لگائے, بہت پیسہ آیا, بہت پروفٹ ہو گیا, میں نے سارے پیسے نکال کے لگا دیے اسٹاک چینج میں. اور اسٹاک چینج بیٹھ گئی, پیسہ ڈوب گیا, ختم بات. اتنی سی بات ہے بس. اور آپ جو شک کرتے ہو میں وہ بناتے ہو اس کے اس اسلام دہ بنا رہے ہو, سب جھوٹ ہے, وہ سب میرے بھائی ہیں. شوہر کہتا ہے بس میں ہی بدھ ہوں, باقی تو سارے بھائی بھائی ہیں. شوہر کہتا ہے میں تم طلاق دیتا ہوں. وہ کہتی ہے, وہ اپنے فون کرتا ہے, اپنے سسرال میں بلاتا ہے سب کو, ان کو دکھاتا ہے, باتیں بتاتا ہے اس کے بارے میں. وہ لوگ بھی مان جاتے ہیں کہ ہماری بیٹی میں ایک عیب ہیں, جھوٹ ہی بولتی تھی شروع سے, مکر کرتی تھی, تو وہ معافی مانگتے ہیں. پر یہ ابھی تک اس کی بیوی معافی نہیں مانگتی. وہ کہتی ہے نہیں سب لوگ آپ کو ورگلا رہے ہیں, آپ بھولے ہو, آپ باتوں میں آتے ہو, میں آپ سے پیار کرتی ہوں, میں آپ کے بارے میں مر جاؤں گی. اس نے طلاق لے لی پر سچ نہیں بولا. اس عورت نے طلاق لے لی, سچ نہیں بولا. جو لوگ اپنی بیویوں پہ یا کسی بھی رشتے میں اندھا یقین کرتے ہیں نا, اندھا اعتبار کرتے ہیں, وہ کب آپ کی پیٹھ میں چاقو گھونپ دے کچھ پتہ نہیں چلتا. لہٰذا دونوں آنکھیں اور دونوں کان کھلے رکھیں, ورنہ آپ کی کہاں کہاں سے کھل جائیں گے نا پتہ نہیں چلے گا. اور پھر جب اس نے طلاق دے دی, اس کے چند دن بعد ہی نا اس کے ہاتھ میں تو گنڈے بھی تھے. محلے کے جو وارہ لوگ تھے ان پہ پیسہ خرچ کرتی تھی, جو چھوٹے موٹے جو دل پشوری کرتے تھے دیکھ کے اس کو. کسی نے جناب خوب جم کے پھٹائی کی اس کی, شوہر کی بھی. اب وہ پرچہ کرائے تو کس پہ کرائے, وہ رستے میں ٹکر ماری ہے موٹر سائیکل سے, بہانے لڑائی کی. اب وہ بندہ پورے محلے میں بدنام ہو گیا کہ یہ وہ آدمی ہے جس کی عورت نے پورے محلے کو امیر کر دیا, اور اس گھر والے کو جو ان سے نا غریب روڈ پہ لے آئی, اپنے یاروں سے دوستوں سے اس نے پٹوا بھی دیا. لہٰذا اس کہانی سے سبق حاصل کریں. یہ واقعہ بالکل اسی طرح جس طرح میں نے سنایا, لیکن ہے ہمارے ہمسایہ ملک کا, ہندوستان کا. اس کے بارے میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا. خوش رہیں, شاد رہیں, آباد رہیں. اللہ حافظ.